کہ افطاری میں اکثر جلد بازی میں گھر کی خواتین بیچاری ٹینشن میں ہوتی ہیں، ان کو بھی ڈانٹ مل رہی ہوتی ہے، ان کی طرف سے بھی ڈانٹیں پارسل ہو رہی ہوتی ہیں۔ بہرحال جی افطاری میں کیا کھانا سنت ہے؟ کھجور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روزہ افطار کیا کرتے تھے اور اس کی ترغیب بھی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور کھجور میں کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے بہت زیادہ، ہم جب ہمارا شوگر لیول اتنا ڈاؤن ہوتا ہے اور کمزوری ہو جاتی ہے روزے کے جو اینڈ میں، تو پھر ایسی صورت میں ہمیں کھجور جیسی ہی کوئی چیز لینی چاہیے۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ شربتیں پی رہے ہوتے ہیں چینی کے، اس میں کاربوہائیڈریٹ تو ہوتا ہے اور وہ شوگر لیول ڈھا کر کے اوپر چلا جاتا ہے ہمارا، اور پھر دماغ ٹون ہونا شروع ہو جاتا ہے، مغرب کے بعد سے غنودگی بجائے فریشنس کے اور بیکار لائف ہو جاتی ہے، اور پھر تراویحوں میں لوگ کیسے اونگ رہے ہوتے ہیں۔ تو میٹھا نہیں کھانا چاہیے افطاری میں، جو بہت زیادہ لوگ میٹھا پھوڑ رہے ہیں۔ میڈیکل سائنس کی باتیں کر رہا ہوں، اسلام کی بات نہیں کر رہا میں، ایک ظاہر اپنا تجربہ شیئر کر دینا چاہیے۔ تو چینی اور اس سے بنے ہوئے شربتوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ کھجور میں میٹھا ہوتا ہے لیکن وہ اچھی قسم کا میٹھا ہوتا ہے، اس سے وہ غنودگی نہیں آتی، اور اس میں منرلز بہت زیادہ ہوتے ہیں، آپ کو طاقت بھی ملتی ہے اس سے، بہت سارے منرلز ہوتے ہیں اس میں، وائٹامنز ہوتے ہیں، تو اور سنت بھی ہے۔ تو کھجور کا ایسا پھر ہمارے ایک بڑی ظلم یہ کرتے ہیں کہ اتنا سا کھجور لے کے نا بس ایک افطار کیا، اس کے بعد پھر ڈائریکٹ آ جاتے ہیں پکوڑوں پہ۔ تو کھجور تمیز سے کھا لو بھائی، ذرا اچھی طرح کھا لو، اس میں کیا جا رہا ہے آپ کا، اتنا مزیدار غذا ہے اور سکون بھی ملتا ہے، راحت بھی ملتی ہے، طاقت بھی آتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ تھوڑی بہت جو گنجائش رہ جائے گی وہ پکوڑے سموسے پھوڑ پھاڑ لینا۔ تو کھجور کے ساتھ بہت نفرت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور نہیں ہے نا فَأَهْلُهُ جِيَاعٌ، وہ گھر والے بھوکے ہیں۔ تو اس لیے عرب میں ہمیشہ وہ اپنے فریج میں لازمی کھجور رکھتے ہیں، بلکہ کھجور کو تو فریج میں رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، باہر بھی رکھ دیں تو بھی ٹھیک رہتی ہے وہ۔ تو اس لیے کھجوروں کا استعمال گھروں میں ڈالیں، بچوں کو یہ آرٹیفیشل میٹھے سے بچا کے ان چیزوں پہ لے کر آئیں۔ باقی سحری میں کیا کھانا چاہیے؟ سحری میں بھی کھجور کھا لیں، پھل کھا لیں، کچھ بھی کھا لیں، ڈاکٹر بتائے گا آپ کو، میں کیا بتاؤں گا آپ کو بھائی کیا کھائیں۔ جو ابھی کھا رہے ہیں نا وہ بہرحال نہ کھائیں، جو کچھ پیزے برگر وغیرہ سحریوں میں کھائے جا رہے ہیں نا، پھر سارا دن جو ڈکاریں چلتی ہیں تو اللہ کی پناہ ہے وہ، کیونکہ میں نماز میں آتا ہوں نا تو جو ڈکاریں جس قسم کی سننے کو مل رہی ہوتی ہیں اس سے بہت افسوس ہوتا ہے، مسلمان کدھر کو جا رہا ہے۔ رمضان میں یہ حال ہے، اور وزن بڑھ رہا ہے رمضان میں لوگوں کا کم ہونے کے بجائے۔ تو باقی ڈاکٹر بتائے گا، حکیم صاحب بتائیں گے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، یہ میں نہیں بتاؤں گا۔ دیکھیں دو طرح سے روزہ ٹوٹتا ہے، ایک ہوتا ہے بھولے سے ٹوٹ جانا، اس سے تو ٹوٹتا ہی نہیں ہے، آپ کو یاد نہیں تھا آپ کا روزہ ہے، آپ نے کھا لیا پی لیا، بعد میں یاد آیا اڑے بھائی آج تو میرا روزہ تھا، اس سے کچھ نہیں ہوتا، نہ روزہ ٹوٹا، نہ کفارہ، نہ قضا، کچھ بھی نہیں، بلکہ پورا روزہ کمپلیٹ ہو گیا، آپ کا ثواب پورا پورا ملے گا، حدیث میں آتا ہے، اس صراحتاً ہے یہ حدیث میں۔ لیکن ایک ہوتا ہے غلطی سے ٹوٹ جانا، غلطی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسٹیک ہو گئی آپ سے، یعنی آپ کلی کر رہے تھے، ایک دم غلطی سے پانی حلق میں چلا گیا، تو آپ کے نہ چاہتے ہوئے حلق میں اتر گیا پانی، تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ بھولے سے تھوڑی ہوا ہے، تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن غلطی سے جب روزہ ٹوٹتا ہے تو کفارہ لازم نہیں ہوتا، صرف قضا لازم ہوتی ہے، لیکن اس روزے کو کنٹینیو کرنا پڑتا ہے، یعنی کھانا پینا کی اجازت آپ کو نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح اللہ کی طرف سے کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ روزہ ٹوٹ گیا، مثال کے طور پر منہ بھر کے الٹی ہوئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی پیٹ میں دوبارہ واپس چلی گئی، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، تو یہ بھی غلطی سے ٹوٹنا کہلائے گا۔ تو اس صورت میں بھی آپ کو قضا کرنی پڑے گی، کفارہ نہیں ہوگا، لیکن کھانا پینا آپ کے لیے پھر بھی ٹھیک نہیں ہوگا، اس کو روزے داروں کی طرح آپ پر رہنا لازم ہوگا شام تک۔ روزہ کس چیز سے کھولیں؟ شربت سے روزہ کھولنا، روزہ کھجور سے کھولنا سنت ہے، یا سادہ پانی سے بھی کھول سکتے ہیں۔ نیز شربت سے کھولیں تو کیا حکم ہے؟ تہذیب صاحب امبور سے۔ دیکھیں حدیث میں دونوں چیزوں کا تذکرہ ہے، کھجور کا بھی اور پانی کا بھی، سادہ پانی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ کھجور سے کھولیں یا سادہ پانی سے کھولیں، اور اس کی ایک سائنٹیفک لاجک بھی ہے، ہمارا معدہ خالی ہوتا ہے، ہر چیز کے لیے تیار ہوتا ہے، جو اس وقت معدے میں جائے گی معدہ فوراً کھینچے گا اس کو، تو بڑے خاندانی طریقے سے معدہ ورک کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ اگر کوئی گندبلا ڈال دیں گے نا تو گندبلا آپ کے جسم کا حصہ بن جائے گا وہ۔ تو جب اتنا اچھا معدہ ورک کر رہا ہے اور آپ کی باڈی پوری طور پر تیار ہے ایک اچھی چیز کو جذب کرنے کے لیے، تو اچھی چیز ڈالیں۔ تو سادہ پانی بھی اچھی چیز ہے، آپ کی باڈی میں پانی کی کمی کو پورا کرے گا، اور کھجور بھی اچھی چیز ہے، کھجور کو تو حدیث میں طیب کہا گیا ہے کہ پاکیزہ چیز ہے، اس میں منرلز بہت زیادہ ہوتے ہیں، وائٹامنز ہوتے ہیں، اور جو کاربوہائیڈریٹ آپ کو چاہیے باڈی کو رن کرنے کے لیے، کارب، وہ بھی اچھا والا کارب اس کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں آپ کو ملتی ہیں کھجور سے، اور پانی سے افطار کر سکتے ہیں۔ شربت سے افطار شرعاً جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن میڈیکلی یہ بعض ڈاکٹروں سے ہم نے سنا ہے کہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ معدہ بالکل خالی ہے، شدید پیاس لگ رہی ہے، چینی آپ ڈائریکٹ اس میں لے کے جا رہے ہیں، تو بعض ڈاکٹروں سے سنا ہے کہ کڈنی پہ، گردوں پہ اس کا افیکٹ ہو سکتا ہے۔ واللہ عالم، ڈاکٹروں کی باتیں آپ ڈاکٹروں سے ہی پوچھیں، لیکن میڈیکلی یہ بات بہرحال ثابت ہے کہ خالی پیٹ جب شدید پیاس لگ رہی ہو یا بھوک لگ رہی ہو، ڈائریکٹ آپ کوئی آرٹیفیشل چیز نہ لیں، کولڈ ڈرنک نہ لیں ڈائریکٹ، آپ جو ہے آج کل جو شربت وربت آ رہے ہیں ان میں کیمیکل بھی ہوتے ہیں،
اور چینی ڈائریکٹ نہ لیں آپ، تو ڈائریکٹ کوئی اچھی چیز لیں. جب ایک دفعہ جو ہے نا وہ اچھی چیز جذب ہو جائے تو پھر تھوڑی دیر بعد آپ جو مرضی چائے لیں. بہتر تو یہ کہ شربت کو مارکیٹ سے نکال ہی دیں آپ. میں تو حیران ہوتا ہوں لوگ افطاری میں شربت کیسے پیتے ہیں، ہم سے تو پیے نہیں جاتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ شربت پی کے اتنا زیادہ آپ کا شوگر لیول ہائی ہوتا ہے، آپ کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. شربت کا مزہ چند سیکنڈ کا ہے، ٹینشن کئی گھنٹوں کی ہے. آپ اگر افطاری میں شربت نہ پئیں آپ فریش رہیں گے افطاری کرنے کے بعد بھی. اور آپ جب افطاری میں شربت پی لیتے ہیں تو ٹون ہو جاتے ہیں آپ دیکھو مغرب کی نماز کے بعد سے آدمی جھومنا شروع کرتا ہے، نہ اٹھا جا رہا ہے، تراویح کے لیے بھی نہیں اٹھا جا رہا ہوتا. تو 2 منٹ کی لذت بھی نہیں ہے، چند سیکنڈ کی لذت ہے، اور ٹینشن کتنی دیر کی ہے. تو ایسی چیز کیوں کھا رہے ہیں یا پی رہے ہیں جس میں چند سیکنڈ کی لذت میں آپ کو ٹینشن جو مل رہی ہے وہ کئی گھنٹوں کی مل رہی ہے. تو انسان فریش رہتا ہے، دماغ اس کا تازہ رہتا ہے، اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے. تو افطاری میں بہت زیادہ میٹھی چیزیں لیکوڈ فارم میں خاص طور پہ جب انسان لیتا ہے نا تو اس سے دماغ ٹن ہو جاتا ہے. اور وہ آپ نے سنا ہوگا میں ہوں قادری سنی ٹن ٹن ٹناٹن، وہ والی کیفیت ہو جاتی ہے اس کی. کہ اللیگل اور لیگل ہونا الگ چیز ہے، حلال و حرام ہونا الگ چیز ہے. لیگل یا اللیگل کرنا گورنمنٹ کا کام ہے، حلال و حرام کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. لیگل کو حکومت قانون پاس کر کے اللیگل بھی کر سکتی ہے، اور اللیگل کو حکومت قانون پاس کر کے لیگل بھی کر سکتی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جو حلال تھا قیامت تک حلال رہے گا، جو حرام تھا قیامت تک حرام رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت زبان سے 3 ٹائم ڈیورس اگر آپ نے نکال دی تو وہ بیوی حرام تھی، قیامت تک حرام رہے گی، آپ کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، چاہے کوئی قانون کتنا ہی مضبوط ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت قرآن سے بھی، حدیث سے بھی، اجماع سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نکاح میں آنے کا عورت کو اختیار تھا. وہ زبان سے قبول بولے یا سر ہلائے تو وہ نکاح میں آئے گی، اس کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہوتا. لیکن نکاح سے جانے کا، نکاح سے نکالنے کا رائٹ کس کے پاس ہے؟ شوہر کے پاس ہے. گورنمنٹ اگر یہ رائٹ عورت کو دے دے اس کی شرعی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے بیوی کو یہ کہا ہے کہ تم 2 طرح سے شوہر کی نکاح سے نکل سکتی ہو، یا تو وہ ڈیورس دے یا تم اس سے خلا لو. اور قرآن کہتا ہے خلا میاں بیوی کا ایگریمنٹ ہے، بیوی کی طرف سے مطالبہ ہوگا، شوہر اس مطالبے کو قبول کرے گا اور اس کے معاوضے میں کچھ پیسے لے لے گا یا مہر معاف کروائے گا. دونوں کے ایگریمنٹ سے یہ جدائی ہوگی تو نکاح کیا کہلائے گا؟ ختم کہلائے گا. یہ جو خود بخود کورٹ میں آپ کی بیگم گئی اور جج صاحب نے اس کو تنسیخ نکاح کی ڈگری پکڑا دی، اسلام کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ بیوی شوہر کے لیے حلال تھی، حلال ہے، اور کسی اور کے لیے حرام تھی. جج کے فیصلے کے بعد بھی کیا رہے گی؟ حرام رہے گی، کیونکہ بیوی کا حلال یا حرام کرنے کا اختیار جج کے پاس نہیں ہے. کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. ہاں بیوی پہ اگر ظلم ہو رہا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شوہر، ظلم کا مطلب بیوی کے بیسک حقوق ادا نہیں کر رہا، تو پھر اللہ ہی نے جج کو نکاح کے ختم کرنے کا اختیار دیا ہے کچھ شرطوں کے ساتھ. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ شرطوں میں کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط نبی نے بیان کی، البینۃ علی المدعی، جو بھی دعویٰ کرے گا کہ مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے اس دعوے کو ثابت کرنے کی دلیل اس کے ذمے ہے. بیوی پہلے ثابت کرے گی مجھ پہ شوہر ظلم کر رہا ہے، اور وہ والا ظلم جس میں نکاح کا ختم کرنا جائز ہوتا ہے. چھوٹا موٹا زیادتی تو ہر ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ظلم ایسے سنگین نوعیت کے ہیں کہ اس میں شریعت نے عورت کو یہ رائٹ دیا ہے کہ شوہر اگر اس ظلم سے باز نہیں آ رہا، مثال کے طور پر ایک ظلم یہ ہے کہ نہ بیوی کو رکھ رہا ہے نہ چھوڑ رہا ہے. کتنے لوگ ہیں شادی کی اور ملک سے باہر چلے گئے، بھائی لے کے جاؤ اس کو یار، نہیں جی میں چھوڑوں گا بھی نہیں، میں رکھوں گا بھی نہیں. یا رکھ لیا، بنیادی نان نفقہ ہی نہیں دے رہا اس کو، جو اس کا بیسک رائٹ ہے وہ بھی نہیں دے رہا، تو کہاں جائے گی بھائی؟ کیا زہر کھائے گی؟ کیا کھائے گی وہ؟ تو آپ بیسک حقوق تو ادا کرو اس کے. یہ کام اگر نہیں کر رہا یا اس نوعیت کا کوئی ظلم کر رہا ہے تو پھر اللہ نے عورت کو یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ جج کے پاس جائے، اور نبی نے فرمایا کہ وہ ثابت کرے، ظلم جہاں بھی ہوگا نبی کہتے ہیں ثابت کرے گی کہ ہو رہا ہے. یہ نہیں ہوگی کہ اس کا یک طرفہ بیان لے کے جج فیصلہ کر دے. وہ ثابت کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. ثابت کرنے کے بعد پھر جج پہلے تو شوہر ہی کو کہے گا کہ چھوڑو، وہ نہیں چھوڑتا تو پھر تنسیخ نکاح ہوگا. یہ 3 طریقے ہیں، اس کے علاوہ چوتھا کوئی طریقہ اسلام میں نہیں. یہ جو آج کل طریقہ عدالت میں چل رہا ہے کہ عورت گئی مجھے اس شوہر کے ساتھ نہیں رہنا، یا اس نے دعویٰ کیا یہ ظالم ہے لیکن اس دعوے پہ کوئی دلیل نہیں اس کے پاس، اور جج لیتا بھی نہیں ہے، کوئی دلیل مانگتا بھی نہیں ہے، اس میں نہیں ہوگا بھائی. اس میں وہ عورت کسی اور کے لیے حلال بولو نہیں. تبھی لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ بیگم میں کسی طلاق یافتہ خاتون سے نکاح کر رہا ہوں، انہوں نے خلا کی ڈگری لی ہے،
تو میں کہتا ہوں پہلے اس خلا کی ڈگری مفتیوں کو دکھا کے فتویٰ لو کہ یہ خلا شرعاً صحیح ہوا ہے کہ نہیں ہوا. کسی کی بیوی سے آپ نکاح نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں نہیں کورٹ نے کہا ہے. میں نے کہا بھائی جج کوئی اتھارٹی نہیں ہے. حلال و حرام کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. یہ جج کے پاس رائٹ تھوڑی ہے. جج کہتے ہیں یہ خنزیر کے میں نے فیصلہ کر دیا کہ یہ حلال ہے, حلال ہو جائے گا. تو میرے بھائی خنزیر سے زیادہ حرام کسی کی بیوی ہے جس سے ریلیشن بنانا. خنزیر کھا لو یہ بھی حرام, کسی کی بیوی سے شادی کر لو یہ اس سے بڑا حرام ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو جج جیسے خنزیر جو حرام تھا حلال نہیں کر سکتا, چاہے 100 فیصلے کر دے. جمشید کی بیوی کسی اور کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک اس پروسیس کو اختیار نہ کیا جائے جس پروسیس کے بعد اللہ نے کہا ہے کہ اب تیرے اوپر حرام ہے. جب تک پرانے شوہر پہ حرام نہیں ہوگی کسی اور کے لیے حلال. اسلام میں عورت کے لیے ایک ہی مرد حلال ہوتا ہے ایک ٹائم پہ. ڈبل آدمی اس کے لیے حلال بولو نہیں ہو سکتے. دے دنا دن خلا کی ڈگریاں چل رہی ہیں ڈھیر رہے ہیں. آپ جاؤ عدالت میں, برباد ہو گیا پورا نظام فیملی سسٹم. اس کا نقصان عورت کو ہوگا کیونکہ مرد ڈریں گے اب شادیاں کرتے ہوئے, بولیں گے بھائی کرو تو رجسٹرڈ نہیں کرو وغیرہ وغیرہ. نہیں, طلاق کی دھمکی بری چیز ہے لیکن اس پہ خلا نہیں بنتا, اس پہ طلاق نہیں ہوتی. ہمارے یہاں قانون پاس ہو رہے ہیں بیوی کو ہو کیا تو سزا ہے, بیوی کو یوں کیا تو سزا ہے. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ لوگ شادی کریں گے رجسٹرڈ نہیں کریں گے, لہذا بیوی کو حقوق نہیں ملیں گے. یہ گدے نہیں, گدے کتے دیکھیں آپ نے جو دم ہلانے والے, وہ قوانین جن کے سائیڈ افیکٹ ان ملکوں میں نکلے اور برباد ہو گیا ان کا خاندانی نظام, کیونکہ ان کو اپنی تو تعلیم ہے نہیں, اپنے تو کچھ ہے بھی نا. انگلش میں ٹھش پش کچھ پڑھ لیا ان لوگوں نے, گورے کے لاس پڑھ لیے اور پاگل اسی لاس کو کیا کر رہے ہیں, فالو کر رہے ہیں. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. ہم اپنی بچیوں کا نکاح 18 سال سے پہلے بھی کریں گے. میں نے 2 بیٹیوں کا نکاح کیا الحمدللہ. آج 5 سال 10, ایک کو 8 سال ہو گئے, ایک کو 5 سال ہو گئے. اللہ کا بڑا فضل ہے, بڑی خوشی کی زندگی گزار رہی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور میری کسی بچی کا رشتہ اچھا آیا, میں نہیں دیکھوں گا 18 سال کی ہے, 17 سال کی ہے, 16 سال کی ہے. ابے بھائی یہ جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ قانون پاس کرنے والے, ان کا کوئی خاندانی نظام نہیں ہے, ان کی کوئی فیملی ویلیوز نہیں ہے. ان کی بچیوں کے بوائے فرینڈ ہوتے ہیں, منہ کالا کر رہی ہوتی ہیں, پکڑے جاتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹا ایکچولی اگر آپ اس صوفے پہ کر لیتی, ادھر بیٹھ کے نہ کرتی. جن گدھوں گھوڑوں کا یہ نظام ہو وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ 18 سال کے بعد کرنی ہے کہ 18 سال سے پہلے کرنی ہے. یہ باپ کا کام ہے, وہ فیصلہ کرے کہ کب کرنی ہے. ویلنٹائن ڈے میں 15 سال کی لڑکیاں بھاگ رہی ہیں, زنا کر رہی ہیں. 13 14 سال کی لڑکیوں کو عشق معاشقے ہو رہے ہیں, اور ہم اپنے بیٹوں کی بھی کریں گے. ایک کی تو میں نے کر دی ہے, وہ 17 سال میں بات طے ہوئی تھی, لڑکی والوں نے دیر کی تو کمبخت 18 کا ہو گیا, ورنہ میں 17 میں کر دیتا اس کی. وہ لڑکی والوں کی تاخیر کی وجہ سے اس کمبخت کی 18 سال میں کی. میں نے کہا کمبخت 18 میں تو سبھی کرتے, میں نے کیا تیر مار دیا, ورنہ 17 میں کر دیتا اس کی میں. اور 17 کیا 15 میں اچھا رشتہ ملتا نمٹا دیتا اس کو. یہ پاگل ہے میرے بھائی, یہ ہمیں سمجھائیں گے تہذیب کیا ہوتی ہے. شراب پینے والے یہ ہمیں بتائیں گے. کمبخت اسمبلیوں میں شراب پی کے آتے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ 18 سال سے پہلے کرنی ہے, کہ ہمارے پاس قرآن ہے, اسلام ہے, تو ہم سے اس معاملے میں فری ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. تو اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اتنی شادیاں کرو بچیوں کی جلدی, ہاں غلط جگہ نہیں کر دو جلد بازی میں, جو آ رہے منہ اٹھا کے بچی پکڑا دی, یہ صحیح نہیں ہے. اچھا رشتہ آئے جو اس کی عمر کے حساب سے اس کو لے کے بھی چلے, اس پہ زیادہ ذمہ داریاں نہ ڈالیں, ورنہ سسرال جا کے بچیاں برباد بھی ہوتی ہیں, ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں. سسرال کو بھی بتاؤ اس کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے. تو اچھا رشتہ آئے تو دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت, بولو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان سے نہیں پوچھیں گے ہم, اتنے کرو کہ یہ بیزار ہو جائیں کہ یار یہ قانون ہم نے کیا کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کو شراب کو انلیگل کرتے ہوئے موت آ رہی ہوتی ہے, یہ ہمیں بتائیں گے. اور ان کے اپنے گھریلو حالات, ان کی نہ بیگم ان کو پوچھتی ہے کمبختوں کو, اور نہ ان کی بیٹیاں ان کو ٹاٹا بائے بائے ڈیڈی ہاؤ آر یو, جمشید ہاؤ آر یو فائن, یہ چل رہا ہوتا ہے ان گھروں میں. ان کو کیا پتا فیملی ویلیوز کیا ہوتی ہیں. اسلام کا ایک پیارا خاندانی نظام ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور باپ بچی کو رخصت مجبوری میں کرتا ہے. کسی باپ کو یہ شوق نہیں ہے کہ اپنے گھر میں سے اپنی بچی کو رخصت کرے, کسی کو شوق نہیں. بچیاں تو گھر کی زینت ہوتی ہیں, اس کے مستقبل کو بنانے کے لیے قربانی دیتا ہے وہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کے فیوچر کو بنانے کے لیے. تو باپ سے زیادہ کوئی بچیوں کا خیر خواہ نہیں ہے. حکومت اس معاملے میں ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ کرے. لوگ کہہ سکتے ہیں کچھ باپ ظالم بھی تو ہوتے ہیں, حکومت سے زیادہ نہیں ہوتے. ہمیں پتہ ہے تم یہ جو قانون بنا رہے ہو نا, یہ غیروں کو خوش کرنے کے لیے بنا رہے ہو, ان سے فنڈ لینے کے لیے بنا رہے ہو, حرام خوری کے لیے بنا رہے ہو. تم یہ قانون قوم کے مفاد کو سامنے رکھ کے نہیں بنا رہے. تمہیں پتہ ہی نہیں خاندانی نظام ہوتا کیا ہے. کمبختوں, تمہارے تو نہ بیٹے نہ بیٹیاں, ایک آدھ تو تمہارا بچہ ہوتا ہے, کروڑوں روپے تم کماتے ہو, اور ایک ایک بچے کے بعد فیملی اس لیے روکتے ہو کہ ان کو کھلانا نہ پڑ جائے. یہ تو تمہاری مینٹیلٹی ہے. خاندان ہی نہیں ہے, نہ تمہارے چاچے نہ مامے نہ پھپھی نہ تائے. تم خاندانی ویلیوز کو کیا جانتے ہو؟ تمہاری نظر میں گرل فرینڈ اور بیوی میں کوئی فرق نہیں ہے. تم ہمیں بتاؤ گے کم بختو, یہ لازمی لگایا کرو آخر میں. ہاں آپ کہہ سکتے ہو کہ میں باہر ملک میں جا کے اتنی شدت سے بیان کیوں نہیں کرتا, اس لیے کہ وہاں کے حکمران وہ صاف کہتے ہیں ہمارا ملک سیکولر ہے, ہم اسلام کو فالو نہیں کرتے. یہاں ہم شدت اس لیے کرتے ہیں, بغیر تو تم نے انڈیا سے ہمیں آزاد کروایا اسلام کے نام پہ,
اور آئین میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا. یہ علماء نے اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بنایا والا آئین ہے. یہ قائد اعظم نے بار بار تقریروں میں کہا ہے کہ ہم ہندوستان سے کیوں الگ ہو رہے ہیں اسلام کے نام پہ. نہ ہمارے قائد سے تم وفا کر رہے ہو, نہ علماء سے وفا کر رہے ہو, نہ آئین سے وفا کر رہے ہو, تو پھر ہم کیوں تم سے محبت کریں بھائی؟ ہم اس ملک کو تمہارے قوانین کی بھیٹ نہیں چڑھائیں گے. نہ ہم اس عدالتی خلا کو مانتے ہیں. حرام تھی عورت پہلے بھی, اس خلا کے بعد بھی حرام رہے گی دوسرے مرد کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جج کو چاہیے اپنی بیوی کو طلاق دے, دوسروں کی بیویوں کو طلاق دینے کا جج کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے جب تک وہ صورتیں نہ ہو جو میں نے بیان کی ہیں. کوئی اختیار نہیں ہے جج کے پاس. اور دوسری بات یہ, ہماری مرضی, ہم اپنی بچی کی شادی 13 سال جب بالغ ہونے کے بعد 13 سال میں کریں, 14 سال میں کریں. اگر آپ سمجھتے ہو 13 سال میں شادی اس کے لیے نقصان دہ ہے, تو آپ کی سمجھ کے اعتبار نہیں ہے. باپ فیصلہ کرے گا کہ ابھی مناسب ہے یا نہیں ہے. باپ خود ہی فیصلہ کرتا ہے. اگر وہ سمجھتا ہے ابھی مناسب نہیں تو نہ کرے. وہ آپ کو ٹانگ اڑانے کی ہمارے معاملات میں میں نہاری کھاؤں یا بھنڈی کھاؤں, گورنمنٹ کہنی ہے مفتی صاحب نہاری کھائے گا بھنڈی نہیں کھائے گا, تو میری مرضی یار, میں بھنڈی کھاؤں یا نہاری کھاؤں. تو بچی کی مرضی اور اس کے باپ کی مرضی. بچی نہیں چاہ رہی پھر ٹھیک ہے, نہ کرے وہ. ہاں, زبردستی کی شادیوں پہ پابندی لگاؤ. بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کم عمر بچیوں کی 90 سال کے بڈھوں سے شادی کی جاتی ہے, بیچا جاتا ہے ان کو. یہ حرام تھا, حرام ہے اور حرام رہے گا. اس پہ پابندی لگاؤ, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے بچیوں کو بیچا جاتا ہے, پابندی لگاؤ بھائی. اس پہ نہیں لگے گی, کیونکہ ان کا مقصد سوسائٹی کی اصلاح نہیں ہے. ان حرام خوروں کا مقصد خواتین کے حقوق کے نام پہ باہر جو اپنے آقا ہیں ان کو خوش کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے ان کو کرنے دو, ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور یہ شعر یاد رکھ لو, اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. ہمارے پاس اسلام ہے, پیارا مذہب ہے, ضرورت ہی نہیں ہمیں باڑ میں جائے. کافی ہو گیا میرا خیال ہے, اگلی دفعہ تھوڑا سا مالش والش کر کے آئیے. سبحانک اللہم و بحمدک.